اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر نمبر 11 کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے ہندو مت، جین مت، بدھ مت کے مذہبی خیالات مختصراً تحریر کریں۔ یہ لانگ کوشچن نمبر 4 ہے، اس کا آج آنسر ہم جو ہے وہ لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہندو مت کو، کہ ہندو مت جو ہے وہ مذہب کس طرح کا ہے، ان کے مذہبی خیالات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے، اور الحمدللہ اور اسلام جو ہے اس میں مذہب کے متعلق کیا ہیں کہ آپ نے اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر بھی۔ ٹھیک ہے جی، کو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی، حرام اور حلال کی تمیز اور یہ ساری چیز، یہ ہمیں کیا چیز بتاتی ہے، ہمارا مذہب بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ 3 مذاہب جو گنوائے گئے ہیں، ہندو مت، جین مت اور بدھ مت، ان کے متعلق ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مذاہب ہیں ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے جو مذہبی خیالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہندو مت کو، یعنی ہندوازم کو۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہندوازم جو ہے، ہندو مت، وہ ایک قدیم مذہب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ مذہب جو ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس کی بنیاد ہے روایات پر اور تجربات پر۔ ٹھیک ہے جی، قدیم مذہب، بنیاد اس کی تجربات اور روایات پر۔ انہی کی وجہ سے تجربات اور روایات، جوں وقت آتا ہے نئے تجربات ہوتی ہیں، نئے روایات آتی ہیں، تو اس کے مطابق کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ مذہب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کے اندر مذہب میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک نئی چیز جو ہے وہ پھر بیان کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اچھا یا برا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ہندو مت کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اچھا یا برا عمل جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور اس کے مطابق اچھے عمل کا جو ہے وہ جزا ملتی ہے اور برے عمل کی سزا ملتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا کنسیپٹ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، اگلی بات، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے، اچھی یا بری حالت میں، اچھی یا بری حالت میں دوبارہ انسان زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ اچھائی یا برائی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ پہلی زندگی پر، پہلی زندگی کے اعمال پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جب زندگی ملے گی، دوسرا جنم جب ملے گا، تو اس میں کیا ہوگا کہ انسان اچھی یا بری حالت میں پیدا ہوگا، لیکن اس اچھی یا بری حالت کا انحصار جو ہے وہ پہلی زندگی کے اعمال پر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ہمارا ہندو مت کا جو سسٹم ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے جین مت کو۔ جین مت، اب جین مت کیا ہے؟ اس کے مطابق اس کا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جین مت کا جو بانی ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، وہ ہے مہاویر۔ جین مت کا بنانے والا
مہاویر ہے، یعنی بانی مہاویر۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے مطابق نجات کا، مکمل نجات کا جو راستہ ہے، مکمل نجات کا راستہ، ایک لفظ یوز ہوتا ہے آنسا، آنسا ہے۔ یہ آنسا کیا چیز ہے؟ آنسا کا کیا مطلب ہے؟ آنسا کا جو مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو جانور ہیں، ٹھیک ہے جی، جانوروں کو جو ہے وہ ان کو تکلیف نہ دی جائے کسی قسم کی بھی، ٹھیک ہے جی، جانوروں کو تکلیف نہ دینا، ٹھیک ہے جی، جانوروں کو آپ تکلیف نہ دیں، یہ نجات، مکمل نجات کا ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا یہ ممکن ہے جی راستہ کہ اگر آپ جانوروں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اب مہاویر کا جو کہنا ہے، مہاویر کیا کہتا ہے؟ مہاویر کا یہ کہنا تھا کہ انسانوں کو اس نے سمجھایا کہ جانوروں کو تکلیف نہ دیں۔ مہاویر کا کیا کہنا ہے کہ جانوروں کو تکلیف نہ دیں، جانوروں کی جان مت لیں، ٹھیک ہے جی، مطلب ان کو نہ ماریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ سچ بولیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے جی، سچ بولیں اور جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں اور جائیداد مت بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ مہاویر کا کہنا ہے کہ جانوروں کو تکلیف نہ دیں، جان مت لیں ان کی، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں اور جائیداد نہ بنائیں۔ اچھا، اب اس مذہب کو جو جین مت کو ماننے والے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ گوشت کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اوپر زور دیا جاتا تھا ان کے مذہب میں کہ آپ نے روحانی زندگی پر جو ہے وہ زور دینا ہے، روحانی زندگی کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ روحانی زندگی پر زور، روحانی زندگی پر زور دیا جین مت نے کہ روحانی زندگی اپنائیں۔ اس کے علاوہ اگلی جو چیز ہے کہ جین مت میں جانوروں کی قربانی پر یقین نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا، جان مت نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے، اور جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھاتے، تو اس لیے جو ہے جانوروں کی قربانی پر بھی وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اب مہاویر کا جو خیال تھا، مہاویر کا وہ کہتا تھا کہ زندگی میں اگر آپ نے مطمئن ہونا ہے، آپ نے سکون حاصل کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ خواہشات پر قابو پا لیں۔ خواہشات پر، مہاویر کا کہنا ہے کہ خواہشات پر قابو پا کر ہی مطمئن ہو سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نجات پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم خواہشات پر قابو کر لیں گے، قابو پا لیں گے، ہم مطمئن ہو جائیں گے، اور یہی نجات کا راستہ ہے مہاویر کے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ہمارا جین مت، جین مت جو مذہب ہے اس کے مطابق ہم نے ڈسکس کیا۔ اب جو آخری ہے وہ ہے بدھ مت، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بدھ مت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بدھ مت جو ہے اس کو بنانے والا یا اس کا جو بانی ہے
اسے گوتم بدھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گوتم بدھ جو ہے اس کو بنانے والا، یعنی بدھ مت اس کا جو بانی ہے وہ ہے جی گوتم بدھ۔ گوتم بدھ اس کا بانی ہے۔ اب بدھ مت کے اندر 8 اصول ہیں، 8 اصول کار فرما ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 8 اصول کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو اصول ہے کہ زندگی سادہ طریقے سے بسر کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ بدھ مت کا پہلا اصول کہ زندگی سادہ طریقے سے بسر کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا جھوٹ، شراب اور جوئے سے بچا جائے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، تیسرا جو اصول ہے بدھ مت کا وہ ہے کہ برہمن ہے کی اجارہ داری ختم ہو۔ اس کے بعد جو چوتھا اصول ہے بدھ مت کا وہ ہے کسی ذات کو گھٹیا اور اچھوت خیال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں برہمن جو تھے، اب ذاتیں جو ہندو مت کے اندر تھیں اسی کے خلاف جو ہے یہ کام ہوا۔ اب بدھ مت کے اندر جب اس نے بنایا تو اس نے کہا کہ ذات کا سسٹم، ذات پات کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے برہمن کی جاداری کو ختم کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سے یہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بدھ مت ہے یہ ہندو مت سے کریٹ کیا گیا، ہندو مت سے ایک نیا مذہب جو ہے نکالا گیا، جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے ہندو مت کو، انہوں نے بدھ مت کا مذہب اختیار کیا۔ برہمن کی جاداری وہ کہتے ہیں ختم کر دی جائے، جس طرح ذات پات میں تھا، پہلی ذات وہ برہمن ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو سب سے آخری ذات جو اچھوت خیال کی جاتی تھی، شودر، اس کو اچھوت خیال کسی کو نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے جی، جو 5واں اصول ہے ان کا جو ہے بدھ مت کا، وہ ہے انسانیت کی عزت کی جائے، انسانیت کی عزت کی جائے، انسانوں کو عزت ملنی چاہیے۔ اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے قتل و غارت سے بچا جائے، قتل و غارت نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ سارے جو پوائنٹ آ رہے ہیں نا، اب دیکھیں جو ہندوؤں کے سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے ظلم کے ستائے ہوئے تھے، جن پہ ظلم کیا گیا، اب یہ ساری باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ پوائنٹ انہی کے ہیں کہ انہیں انسانیت کی عزت کی قدر آ گئی، اور جب ان کی عزت نہیں کی گئی تو کہتے ہیں کہ عزت کی جانی چاہیے، اور پھر قتل و غارت، ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو اچھوت خیال کیا جاتا تھا، ان کے استعمال شدہ چیز کو جو ہے وہ ایک ناپاک خیال کیا جاتا تھا، ان کے سائے کو بھی ناپاک خیال کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ قتل و غارت سے جو ہے وہ بچا جائے۔ آگے جو 7واں جو اصول ہے ان کا وہ ہے کہ ذات پات کا نظام ختم کیا جائے، ذات پات کا نظام ختم کیا جائے۔ اس کے بعد 8واں جو پوائنٹ ہے وہ تمام انسان برابر، ان کو برابر خیال کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 8 پوائنٹ ہیں بدھ مت کے۔ اب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، اور دیکھیں جی ہندو مت جو ہے وہ قدیم مذہب ہے، بنیاد اس کی تجربات پہ ہے اور روایات پہ ہے، اور اس کے مطابق جو ہندو مت ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، اچھا اور برا عمل جو ہوتا ہے اس کی جزا اور سزا ملتی ہے، اور دوبارہ جب انسان کو زندگی ملے گی تو اس میں وہ اچھے یا بری حالت میں پیدا ہوگا، تو اچھی حالت میں تب پیدا ہوگا جب اس نے پہلی زندگی میں جو ہے وہ اچھے اعمال کیے ہوں گے، یعنی ان کا انحصار جو ہے وہ پہلی زندگی پر ہے۔ اگر پہلی زندگی میں اچھا تھا تو وہ اچھی حالت میں پیدا ہوگا، اگر برا تھا تو بری حالت میں پیدا ہوگا، یہ ان کا خیال ہے۔ اب جین مت آگے ہیں۔ جین مت جو ہے اس کا جو بانی ہے
وہ ہے مہاویر۔ اس کے مطابق، اس مذہب کے مطابق جو نجات کا مکمل راستہ ہے وہ ہے آنسا۔ آنسا کا مطلب ہے کہ جانوروں کو تکلیف مت دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مہاویر کا کہنا تھا کہ کسی جانور کی جان مت لیں، ٹھیک ہے جی، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں اور نہ ہی جو ہے وہ جائیداد بنائیں۔ اس کے بعد اس مذہب کے پیروکار جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، جین مت کی ہم بات کر رہے ہیں، گوشت نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی قربانی پر یقین کرتے تھے۔ اور جو ہے وہ مہاویر کا یہ کہنا تھا کہ ہم کامیاب تب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطمئن تب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی خواہشات پر قابو پا لیں گے، ہمیں اس سے مطمئن بھی ہو جائیں گے اور یہی نجات کا راستہ بھی ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے، تیسرا جو مذہب ہے وہ ہے بدھ مت۔ بدھ مت جو ہے اس کا بانی ہے گوتم بدھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہندو مت سے ہی جو ہے وہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ بنا ہے۔ تو اس کے 8 اصول ہیں بنیادی طور پر۔ سب سے پہلے کہ زندگی سادہ طریقے سے بسر کی جائے، زندگی جو ہے وہ سادہ طریقے سے بسر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جھوٹ، شراب اور جوئے سے بچا جائے۔ تیسرا پوائنٹ، برہمن کی جائیداری ختم کی جائے، جس طریقے سے جو ہے وہ ذات پات کے سسٹم میں ہوتا تھا۔ کسی بھی ذات کو اچھوت خیال نہ کیا جائے، گھٹیا تصور نہ کیا جائے۔ اس کے بعد پانچواں، انسانیت کی عزت کی جائے، انسان کو عزت ملنی چاہیے اور قتل و غارت سے بچا جائے اور ذات پات کا نظام مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ یہ جو پوائنٹ ہیں یہ آپ نے جو دیکھے، برہمن کی جائیداری، ذات کو چھوت نہ خیال کیا جائے، انسانیت کی، یہ سارے اسی کے اندر آ رہے ہیں، ذات پات کے سسٹم کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی میں ساری خرابی تھی جو ہندو مت میں تھی کہ ذات پات کا جو نظام تھا اس سے لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے تھے۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ذاتیں نہیں ہیں کہ 4 ذاتیں جس طریقے سے برہمن، کشتری، ویش اور شودر بنائی گئی تھیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا آج کا سوال، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔